نمبر 2 والمیزان لیقوم الناس بالقسط، میزان تاکہ لوگوں کو انصاف دے سکے، یہ اسلام ضمانت دے رہا ہے۔ نمبر 3 وانزلنا الحدید، تلوار کی طاقت، وانزلنا الحدید، تلوار کی طاقت یعنی قوت نافذہ۔ اگر کبھی کبھار اس میں تکلیف ہے، گردن کاٹنا، جیل بھجوانا، یہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، لیکن مدینے کی ریاست جب ہاتھ آئی تو اس زمانے کے سپر پاور کیسر اور کسریٰ کو چیلنج کیا، اس نظام کو قبول کرنا یا جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے۔ لیکن اگر جنگ بھی نہیں کرتے، اسلام کو بھی قبول نہیں کرتے، تیار نہیں ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں میری ریاست میں، تو پھر آپ نے ٹیکس دینا ہوگا، پھر آپ کی زندگی کا ضامن بھی میں ہوں، آپ کے عبادت خانے کا ضامن میں ہوں، آپ کے مذہبی مقدس مقامات کا ضامن میں ہوں، آپ کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی بھی ہے، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا۔ جو جس نفس اگر مسلمان کی شکل میں ہو کوئی ناحق اس کو قتل کر دے، اس کی جو سزا ہے، اگر آپ کے ساتھ وہی ظلم مسلمان ہی کیوں نہ کرے، وہی سزا ان کو بھی ملے گی۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ نفس کہا ہے، نفس، انسان، مسلمان کی بات نہیں کی ہے۔ جو باشکل مسلمان انسان، ان کی نفس کی، انسانیت کا، ان کی وجود کا جو اکرام ہے وہ آپ کا بھی ہے، آپ کا یہودی ہے، آپ عیسائی ہے، آپ ہندو ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں، آزادی، عالمی انصاف، عادلانہ نظام اسلام کی شکل میں، جن کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، کتاب قرآن کی شکل میں، میزان لیقوم الناس بالقسط کہ انصاف دینے آپ کو، اور نمبر 3 قوت نافذہ۔ اب آئیے پاکستان پر۔ پاکستان 74 سال پہلے وجود میں آیا، ہم بچپن میں کتابوں میں پڑھتے تھے، آج کافی حد تک پڑھ چکے کہ پاکستان کس بنیاد پر بنا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور نعرہ یہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگایا گیا۔ اور پاکستان کی ہر دفتر میں، جنرل کی دفتر میں گئے، جج کی دفتر میں آپ جائیں، پارلیمنٹ میں جا کے دیکھیے، جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو دیوار پر خواجہ اعظم کی تصویر چسپان سے دکھائی دے گی۔ اب لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، اسلام کا تقاضا کیا ہے، اور قائد اعظم کی فرمودات کا تقاضا کیا ہے، اور علامہ اقبال کی تصور اور اس کی نظریے کا تقاضا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، پوچھا گیا ان سے، خواجہ اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا کہ تم پاکستان بننے جا رہے ہو، ایک نیا ملک ہوگا، ایک نئی ریاست ہوگی، تو دستور کیا ہوگا، دستور العمل کیا ہوگا اس نئی ریاست کی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، 1300 سال پہلے قرآن کی شکل میں دستور موجود ہے، قرآن کی موجودگی میں کسی اور دستور کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی قرآن پر فیصلہ کرتے ہیں، کون کرتا ہے، کون بیٹھتا ہے؟ کیا آج کا جو کٹ پتلی حکمران، کیا وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے جو مدینے کی ریاست کی منافقانہ دعویٰ کرتے ہیں؟ وہ آئیے بیٹھے کہ مسلمان اور مومن جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا مومن ہو، اس کی خاصیت کیا ہے، اور جو ظالم ہو اس کی خاصیت کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے۔ پھر مدینے کی ریاست کی روشنی میں دیکھیے کہ یہ واقعی وہ مدینے کی ریاست بنا رہے ہیں یا اس کو سیکولر ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک لاغیر، ایک مذہب بیزار ریاست، لیکن اس اللہ کے در میں بیٹھ کے ہم تمام قوتوں کو چیلنج کرتے ہیں
کہ کوئی بھی طاقت پاکستان کو سیکولر ریاست نہیں بنا سکتا. آپ سیکولر ریاست میں مشرق کو گرا سکتے، لیکن ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست میں تو مشرق کو نہیں گرا سکتے. کیسے گرائیں گے؟ جب قائد اعظم نے کہا کہ دستور قرآن ہوگا تو قرآن کا تقاضا ہے. 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، وہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو مسجد کے دروازے لوگوں پر بند کرتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر ظالم نہیں ہو سکتا. معاشرے میں اس سے بڑھ کر بڑا ظالم نہیں ہے جو مسجد کے دروازے بند کرتے ہیں لوگوں پر، اور لوگ مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ ان یذکر فی اسمہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لیکن تم کیا کرتے ہو؟ مسجد کی تخریب. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جن کی روش یہ ہو کہ مسجد کا دروازہ بند کرے لوگوں پر تاکہ وہ اللہ کا نام نہ لے مسجد میں، اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، نفرت کی نشان اور نفرت کی علامت بنے گا. یہ مشہد یاد رکھے، نفرت کی علامت بنے گی. وہ اللہ کی عذاب اس پر مسلط ہوگی. ایسی عذاب آئے گی کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئے گی. پرامن لوگ نماز کی بھیک مانگ رہے ہیں. تم کیا مانگ رہے ہیں؟ نماز کی بھیک. اللہ کے گھر کی بنانے کی بھیک مانگ رہے ہو تم، لیکن ریاست اور ریاستی ادارے اور حکومت وہ ہم پر مسجد کے دروازے بند کرتے ہیں. بند تو کیا گرا دیتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے. جو بھی یہ کرتا ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب انتظار کرے گا. یہ ہے ان لوگوں کی انجام جو مساجد کے بارے میں ان کا رویہ یہ ہو. اب بات کی جاتی ہے کہ یہ قبضے کی زمین پر ہے. کیا قبضے کی زمین پر مسجد بنانا، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ اگر بات اسلام اور شریعت کی ہے پھر آپ ایسا کریں، شریعت کورٹ موجود ہے، یہ فیصلہ ان کے حوالے کر دیں. یہ فیصلہ پھر آپ نہیں کر سکتے. اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے کر دیں. یہ بات اگر بات شریعت کی ہے، دین کی ہے، اسلام کی ہے، مسئلے کی ہے، پھر مسئلے کا جواب تحقیق، تدقیق، تفقہ، یہ پھر آپ کا کام نہیں ہے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، اس مسئلے کو ان کے حوالے کر دیں. شریف کورٹ موجود ہے، اس کے حوالے کر دیں. لیکن معاونت کے لیے، اس سوسائٹی کی کیس کی معاونت کے لیے پوری پاکستان میں اگر ایک متفقہ علم کی بنیاد پر متفقہ شخص ہے، وہ شریف کورٹ کا سابقہ جج بھی گزر چکا ہے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اس کو بطور معاون اس سوسائٹی کا اور اس مسجد کا مقدمہ لڑتے ہوئے ان کا بڑھاوا، ان کو طلب کیا جائے. بات کریں دلیل کی بنیاد پر بات کریں. آئیے نا، مفتی منیب الرحمان کو بھی بلائیے. مولانا محمد تقی عثمانی صاحب شریف کورٹ، شریع عدالت کے جج رہے ہیں، ان کی عدالت کی فیصلے موجود ہیں. کیا غرض ہے ان کا؟ کوئی غرض نہیں ہے. بلائیے. اسلامی نظریاتی کونسل میں مسئلہ ان کے حوالے کر دیں. اگر دینی، شرعی، فقہی مسئلے کی بات ہے پھر یہ نہ میرا کام ہے نہ آپ کا کام ہے. جس کا کام ہے اس کے حوالے کر دیں. اور تحریک مسجد کی یہ کون کرتا ہے وہ میں نے بتا دیا.
تعمیر مسجد کس کا کام ہے؟ مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کو آباد کرنا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. جن لوگوں میں یہ جذبہ ہو، کون سا جذبہ؟ مسجد بنانے اور تعمیر کرنے کا جذبہ ہو. اس کی صفات کیا ہے؟ اس کی نمبر 1 صفت یہ کہ ان کو اللہ پر ایمان ہو. کس پر ایمان ہو؟ نمبر 2 روز قیامت پر ایمان. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنے والا بندہ ہو، اللہ سے رابطہ ہو اس کا. وَآتَى الزَّكَاةَ انسانیت سے ہمدردی اور زکات ادا کرنے والا ہو. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہو. یہ ہے کامیاب لوگ. اب آپ بتائیے جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں ان میں یہ ایمان ہوگا نمبر 1. نمبر 2 روز قیامت پر ایمان ہوگا، اللہ پر ایمان ہوگا، روز قیامت پر ایمان ہوگا. 2 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنے والا آدمی ہو، شخص ہو، زکات ادا کرنے والا آدمی ہو. ان کے 2 معنی اور ہیں. اقام الصلاۃ یعنی اس کا رابطہ اللہ سے ہو زندگی کی ہر شعبے میں. زکات کا مطلب یہ کہ وہ انسانیت کا ہمدرد ہو، انسانیت کا ہمدرد ہو. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ سے خوف ہو. اب آپ بتائیے جو تعمیر کو مسجد جو کرا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 میں سے ایک بھی نہیں ہے. ان 5 میں سے ایک بھی نہیں ہے. یہ فیصلہ میں نہیں کرتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. اب آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ ہم قرآن کی بات مان لیں یا آپ کی بات مان لیں؟ ہم خدا کی بات مان لیں یا زمین پر بیٹھ کے خدا بنے بیٹھے ہیں اسلام اور دین اور قرآن اور سنت کے خلاف فیصلے دیتے، ان کی بات مان لیں؟ کس کی بات مان لیں؟ یہ ہے بنیادی اصول. اس اصول سے ایک قدم بھی پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے. یہ لکھ لیں. نعوذ باللہ یہ کوئی سینما نہیں ہے، یہ کوئی سینما نہیں ہے، یہ کوئی ہیرا منڈی کی بلڈنگ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. بات کرتے ہیں کہ قبضے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ زمین قبضے کی ہے یا نہیں. اگر فرض کرے یہ قبضے کی زمین ہے، کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ علماء بیٹھے نماز پڑھنا جائز ہے. کس نے کہا کہ جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا، ان کو دیا گیا ہے کہ پوری زمین دنیا میں جہاں بھی زمین ہے وہ آپ کے لیے مسجد ہے، وہ آپ کے لیے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ اس امت کو اور اس پیغمبر کو یہ انعام دیا گیا ہے جو خصوصیت جہاں بھی کرے ہو. آپ گرجے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بے شک اگر سامنے کوئی تصویر کوئی بت نہ ہو. آپ مندر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ پورا زمین آپ کے لیے مسجد ہے. تو اگر ہم قبضے کی زمین پر مسجد بنا کے نماز پڑھتے ہیں، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن کیا یہ قبضے کی زمین ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہے قبضے کی زمین. میں نے جہاں تک دیکھا ہے اس میں 2 پلاٹ. جب ادھر یہ سوسائٹی بن رہی تھی یا گھر وغیرہ، روز اول سے مسجد کے لیے ایک زمین، پارک کے لیے زمین اور دیگر امور کے لیے. یہ جو پلاٹ ہے یہ روز اول سے مسجد کے لیے تھا.
جو میری معلومات ہے، ہو سکتا ہے غلط، لیکن اگر فرض کے لیے مسجد کے لیے نہ ہو تو یہ پلاٹ مسجد کے لیے دی کس نے؟ سوسائٹی کے مالک نے دی ہوگی، سرکار اور سرکاری جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اجازت نہیں ہوگی۔ جب این او سی بھی ہے، اجازت بھی ہے، ڈاکومنٹس بھی ہے، مستند دستاویزات بھی ہے، این او سی بھی ہے، سب کچھ ہے، کیا اس پر قبضے کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس پر قبضے کے 41 سال ہو گئے۔ دنیا میں جا کے 10 سال کے بعد ایک آدمی اس ملک کا شہری بھی بن سکتا ہے، جائیداد بھی لے سکتا ہے۔ یہ بدقسمت ملک ہے کہ اس میں 40 سال کے بعد مسجد کو گرا دیا جاتا ہے۔ آپ جا کے امریکہ اور مغرب اور یورپ میں وہ اپنے کلیسا کو مسلمان کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھتے ہو، اس میں مسجد بناتے ہو، مدرسہ بناتے ہو، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک اجازت نہ آنے کے بعد ایک پلاٹ پر مسجد بنی ہے، اس کو گرانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ بنایا ہوا گرجا اور شریعہ مسلمانوں کے ہاتھوں دیا جاتا ہے ان کی عبادت کے لیے۔ یہاں مسلمانوں کے ملک میں جو لا الہ الا اللہ کے نام پر آزاد ہوا ہے، ادھر گرانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو پھر ہم ہندوستان کو کیوں گالی دیتے ہیں؟ پھر ہم نریندر مودی ہندوستانی ریاست بھارت کو کیوں گالی دیتے ہیں جب انہوں نے بابری مسجد کو گرایا؟ ادھر آپ نے لوگوں کی املاک کو جلایا، گاڑیوں کو جلایا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، لوگ مرے، کیوں؟ بابری مسجد کو گرایا، اللہ کے گھر کو گرایا۔ تو کیا یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ لہٰذا یہ تصور دینا کہ قبضے کی زمین پر ہے۔ جہاں تک مفاد عامہ کی بات ہے، کیا نماز مفاد عامہ نہیں ہے؟ مسجد مفاد عامہ نہیں ہے؟ مفاد عامہ صرف وابستہ ہے پارک کے ساتھ، پارک کے ساتھ۔ سوسائٹی کے لاکھوں اور ہزاروں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مفاد میں مسجد ہے، یہ مفاد عامہ ہے میرے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مفاد عامہ نہیں ہے، فیصلہ تو وہ ہونا چاہیے جو سوسائٹی کے لوگ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز آپ لوگ بے فکر رہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی گھر کی حفاظت اللہ